اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ سورہ نساء آیت نمبر 5 پارہ نمبر 4 سورہ رکوع نمبر 12 پارہ رکوع نمبر 12 سورہ رکوع نمبر 1۔ ترجمہ: اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کرتے رہو۔ دوبارہ تفویض اموال بسوء مبذرین و مفسرین و حفظ و اموال یتامہ۔ قال تعالی ولا تؤتوا السفهاء الا حسیبا۔ ربط: گزشتہ اوپر کی آیتوں میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یتیموں کے مال جو تمہارے تصرف میں ہیں وہ ان کے حوالے کر دو۔ اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ وہ ان اموال کو ان کے کب سپرد کیا جائے، یعنی وہ جب وہ عاقل و بالغ ہو جائیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکیں اور بے وقوف اور فضول خرچ نہ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور مت دو بے وقوفوں اور بے عقلوں کو اپنے اموال جن کو اللہ نے تمہارے گزران اور قیام معیشت کا ذریعہ بنایا ہے اور تمہاری دینی اور دنیاوی مصلحتوں اور ضرورتوں کا بقا مال پر رکھا ہے۔ گزران معاش اور حج اور جہاد وغیرہ سب مال پر موقوف ہیں، اس لیے اس قابل قدر نعمت کو ان بے وقوفوں اور فضول خرچوں کے حوالے نہ کرو بلکہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ اس حکم سے خدا تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ یتیموں اور ضعیفوں اور عاجزوں کے مال محفوظ رہیں۔ مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں سفہاء سے کون لوگ مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے یتیم اور عورتیں مراد ہیں اور اموالکم سے یتیموں کے اموال مراد ہیں۔ چونکہ یہ اموال اولیاء کے تصرف میں ہیں اس لیے مخاطبین کی طرف مضاف کیے گئے، گویا کہ وہ ایک طرح پر تمہارے ہی مال ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یتیموں کے مالوں کو اپنا مال سمجھو، اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ سفہاء سے مخاطبین کے بچے اور عورتیں مراد ہیں، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مال حق تعالیٰ کی نعمت ہے جو تمہارا ذریعہ معاش ہے۔ ایسا مت کرو کہ اپنا مال بیوی اور بچوں کو دے کر خالی ہاتھ ہو جاؤ اور پھر ان کے دست نگر ہو جاؤ۔ جس کی بیوی اور بچے بد سلیقہ ہوں تو ان کے ہاتھ میں خرچ نہ دینے کے لیے یہ آیت اتری ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ تخصیص کسی کی نہیں، سفہاء سے ہر وہ بے وقوف مراد ہے جس کو اپنے مال کی حفاظت کا سلیقہ نہ ہو، اور جو شخص بے وقوفی سے مال کو ضائع اور برباد کر دے وہی سفیہہ ہے، خواہ وہ یتیم ہو اور خواہ اپنی بیوی اور بچے ہوں، اور ان کو انہی مالوں میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کی تسلی کے لیے ان سے معقول اور نیک بات کہہ دو کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ مال تمہارا ہی ہے، چونکہ فی الحال تم ناسمجھ ہو اس لیے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، جب سمجھدار ہو جاؤ گے تو تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اور مال سپرد کرنے سے پہلے ان یتیموں کی ہوشیاری کا امتحان کرو کہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا مال ان کو دیا کرو اور ان کے ذریعے کچھ خرید و فروخت کیا کرو تاکہ ان کی ہوشیاری اور سلیقے کا اندازہ ہو جائے، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ بس اگر تم ان میں ایک گنا ہوشیاری اور حسن تدبیر کو دیکھو کہ اب ان کو اتنا سلیقہ آ گیا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں، تو پھر ان کے اموال ان کے عاقل و بالغ ہوتے ہی بلا تاخیر ان کے حوالے کر دو۔ رشد اور صلاحیت کے بعد تاخیر نہ کرو۔ مسئلہ: اللہ کے اس ارشاد وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بے وقوفوں کو جب تک ان کی بے وقوفی زائل ہو اور رشد کو پہنچے تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، اگرچہ وہ 100 برس کے بوڑھے ہو جائیں۔ امام شافعی اور جمہور علماء رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ 25 سال تک کا انتظار کرو، اس درمیان اگر اس کو سمجھ آ جائے تو مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ جب 25 سال کی عمر ہو جائے تو ہر حال میں اس کا مال اس کے حوالے کر دو، پوری سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وہ ورجہ کیا سری عمر ہی نابالغ رہے گا اور کیا بوڑھا ہو کر بھی پیر نابالغ ہی کہلائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مرد کی عقل 25 سال میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، لہٰذا جب کمال عقل اور تمام رشد کا زمانہ گزر گیا تو اب آئندہ کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی، لہٰذا جب اس کو محروم نہ رکھنا چاہیے۔ آیت قرآنی میں رشدن تنکیر کے ساتھ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مال حوالے کرنے کے لیے ایک نوع کا رشد کافی ہے، یعنی اتنا رشد آ جائے کہ صفاحت اور زمانہ طفولیت کا اثر یعنی لاابالیت نہ رہے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تفویض مال کے لیے کمال رشد اور تمام فراست ضروری نہیں۔ 25 سال کی عمر میں مرد دادا بن سکتا ہے، کیونکہ ادنیٰ مدت بلوغ کی مرد کے حق میں 12 سال ہے اور عورت کے حق میں ادنیٰ مدت حمل کی 6 ماہ ہے۔ بس اگر کوئی لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے اور اسی وقت اس کا نکاح کر دیا جائے اور 6 ماہ کے بعد اس کے بھی ایک لڑکا پیدا ہو جائے 9 ماہ کے بعد اس کے بھی ایک لڑکا پیدا ہو جائے تو اس وقت پہلے باپ کی عمر 25 سال کی ہوگی، جو اس لڑکے کا دادا ہوگا۔ اب اگر دادا ہونے کے بعد بھی عقل نہ آئے تو آخر کہاں تک رشد کا انتظار کریں؟ بہتر یہی ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ حکم پنجم، اور مت کھاؤ یتیموں کا مال فضول خرچی سے، اور اس خوف سے کہ وہ یتیم جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا اور وہ خود اپنے اموال پر قابض اور متصرف ہو جائیں گے اور ہمارا اختیار جاتا رہے گا، لہٰذا جلدی کر کے ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی جتنا کھا سکو وہ کھا لو۔ اللہ نے اس اسراف اور مبادرت کی ممانعت کر دی کہ ایسا ہرگز نہ کرو، اور بلکہ تم کو یہ چاہیے کہ جو یتیم کا ولی سرپرست ہو، توانگر ہو، یعنی اس کے پاس بقدر کفایت موجود ہو اور یتیم کے مال کی اسے حاجت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ یتیم کا مال لینے سے بالکل احتراز کرے، اور جو حاجت مند اور ضرورت مند ہو تو اس کو اجازت ہے کہ دستور کے مطابق کھا لیو۔ یعنی یتیم کا پرورش کرنے والا اگر حاجت مند ہو تو یتیم کے مال سے صرف اس قدر لے لے جس قدر اس کی خدمت کا عرف میں حق ہے، دستور کے مطابق جس قدر اس کام کی اجرت ہوتی ہے صرف اسی قدر لے لے، اور اگر مستغنی ہے تو کچھ نہ لے۔ پھر جب ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے اموال ان کے حوالے کر دو تو مال سپرد کرتے وقت ان پر گواہ کر لیا کرو، تاکہ تم حسن اسلوب کے ساتھ بری لازمہ ہو جاؤ اور آئندہ کے لیے تہمت اور بدگمانی اور نزاع اور اختلاف سے بچ جاؤ، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ یعنی اگر ولی نے یا گواہوں نے کسی قسم کی خیانت کی ہے تو اللہ نے ان کے ظاہر و باطن سے خبردار ہے، وہ ان سے حساب لے گا۔ مسئلہ، یتیم کو گواہوں کے سامنے مال سپرد کرنا مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک واجب ہے اور حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، یعنی گواہ کرنا اولا اور افضل ہے، واجب نہیں۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔